रिगार्डिंग पैलेस्टाइन। मुझे बताइए, मैं एक इंसान हूँ, मेरे पास इस वक्त जो है ये सोशल मीडिया के ये जो है प्लेटफॉर्म जो है, मैंने एक बच्चे को देखा, एक बच्चा एक अपनी बहन का कटा हुआ सर लेके फिर रहा था। दैट मूड में वो अपनी बहन का तलाश कर रहा था। मैंने यही बात वहां पर बताई लोगों को। मैंने कहा अफसोस है इस्लामी ममालिक पर बीच नंबर 52 और 53 उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। मैं इस वक्त एक अताब का शिकार हुआ हूं। मैं उसके बारे में आपसे दो एक बातें अर्ज करना चाहूँगा। फॉलोइंग विच यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस विच आर पर्टेनिंग टू माई प्रॉब्लम। आई होप यू हैव रिसीव्ड दिस प्रेस रिलीज की कॉपी आपके पास है? आपके पास है ये? हैव यू गॉन थ्रू दिस? तो मुझे ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं कमाल फारूकी दरगाह हज़रत बल में पिछले 35 साल से, काइंडली रिकॉर्ड इट एंड मेक इट पब्लिक, देयर शुड बी नो iota ऑफ confusion in anybody's mind, including the people who are at the helm of affairs at Hawqaf। मैं पिछले 35 साल से दरगाह में जो भी इस्लामी तकारीब होती हैं, जैसे मेराजुल आलम होता है, मीलादुन नबी की तकरीब होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब कद्र या माह रमज़ान का पूरा महीना, उस सारे महीने में मैं लेक्चर देता हूँ, सरमन देता हूँ, खुतबा देता हूँ, और ख़ास तौर पर शबों के मौके पर तकरीबन 3 घंटे मुसलसल मेरा लेक्चर होता है। ये पिछले 35 साल से मैं दे रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस 2018 से मुझ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, एक जिम्मेदारी पड़ी कि मेरे छोटे बरादर सईद अहमद फारूकी, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनके इंतकाल के बाद ये जिम्मेवारी दरगाह की जिम्मेवारी, इमामत खताबत की जिम्मेवारी मेरे कंधों पर पड़ी, और मैं बतरीक़ अहसन आज तक इसको अंजाम देते आया हूँ। ये मैं बतरीक़ अहसन इसलिए नहीं कहता हूँ कि मैं अपनी तारीफ खुद करता हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, मीडिया को चाहिए, whenever you pay a visit to Hazrat Bal Shrine on occasions like Fridays and all that, contact common people। उनसे पूछिए कि यहाँ पर इमाम साहब जो हैं, डॉक्टर साहब जो हैं, ये किस तरह का खुतबा देते हैं, क्या इससे कोई फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ, उनसे पता कर लीजिए। इंस्टेड रिलाइंग ऑन सम मिसक्रेंट्स जो दरगाह में हैं, और ये मिसक्रेंट्स पहले से जब आप तारीख पढ़ेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में भी, वहाँ पर जब वो मबूस हो गए उस वक्त भी उनके ख़िलाफ़ तरह तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ हो गई, लेकिन वो गिने चुने आटे में नमक के बराबर लोग थे। लोगों ने बाद में अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत की। इस तरह से हो सकते हैं, लेकिन मेरा एड्रेस जो होता है वो हज़ारों लोगों पर मबनी, जो डिवोटीज़ आते हैं वहाँ पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनसे खिताब करता हूँ। मैं 2 अप्रैल 2018 का जो इवेंट हुआ उसके बारे में आपसे कुछ गुज़ारिशात करता हूँ। देखिए, 2 अप्रैल जुमअतुल विदा था, माह रमज़ान का महीने का आखिरी जुमा था। यूजुअली जब भी मैं ऐसे तकारीब पर जाता हूँ, मेरी गाड़ी जो है वहाँ मेंबर जो है, मेहराब जो है, गिलासबाग जो है, वहीं पर एंट्री है, वहाँ पर मैं वहीं से आता हूँ। और इस रोज़ भी मैं मैंने वही एंट्री ले ली और अपने पलपिट पर, मेहराब पर मैं गया। और मेरा मामूल रहा है, जब भी मैं वहाँ जाता हूँ मैं कोई दुनियावी बात नहीं करता हूँ, जिसके लिए मना फरमाया है, शरीयत इजाज़त नहीं देता जब आप मस्जिद में बैठे हों कोई दुनियावी कोई बात करें। मैंने कुछ सुन्नतें वगैरह पढ़ी वहाँ पर, उसके बाद इमीडिएटली, चूँकि टाइम का ख्याल करना पड़ता है, और 2 लाख के करीब मजमा था, लोग थे, मैंने खुतबा दिया, कश्मीरी में खुतबा दिया, और मेरा ज़्यादातर फोकस रहा और आज तक रहा है कि रियासत में अमन रहे, रियासत में अमन रहे, और अमन जब तक न हो हमारी खुशहाली नहीं होगी, हम तरक्की नहीं कर सकेंगे, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। मैं किसी भी किस्म की तखरीब कारी के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं।
اور اپارٹ فرام دس مجھ پر یہ ذمہ ہے بحیثیت امام، وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ آپس میں بھائی ہیں، تمام مسلمان جہاں پر بھی ہوں، چاہے آپ ان کو جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں، اگر انہیں کوئی تکلیف ہو، ایک امام کا جو جمعہ پر خطبہ دے رہا ہو، اس پر یہ لازم ہے شریعت کا کہ وہ اس کا مختصراً تذکرہ کرے اور لوگوں کو ذرا جگائے، ان سے کہے کہ جناب اس طرح سے واقع ہوا اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ اصلاح کی جاتی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے تاکہ وہ اس مصیبت سے نکلیں۔ اس طرح سے میں نے وہاں پر اس جمعہ کے موقع پر فلسطین کی بات کی، اپارٹ فرام جو خطبہ تھا وہ جمعۃ الوداع کے بارے میں تھا، روزہ داری کے بارے میں تھا، آپسی بھائی چارے کے بارے میں تھا۔ اوور اینڈ اباؤٹ دس واز ریگارڈنگ پیلسٹائن۔ مجھے بتائیے، میں ایک انسان ہوں، میرے پاس اس وقت جو ہے یہ سوشل میڈیا کے یہ جو ہے پلیٹ فارم جو ہے، میں نے ایک بچے کو دیکھا، ایک بچہ اپنی بہن کا کٹا ہوا سر لے کے پھر رہا تھا، دیٹ موڈ میں وہ اپنی بہن کا تلاش کر رہا تھا۔ میں نے یہی بات وہاں پر بتائی لوگوں کو، میں نے کہا افسوس ہے اسلامی ممالک پر 20 نمبر 52 اور 53 انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کو چاہیے تھا وہ جٹ ہو کے اس ظلم سے ان معصوموں کو اپنے رائٹ کاز کے لیے ان کو وہاں سے آزادی دلوائے۔ یہ میں نے بات وہاں پر کی۔ اپارٹ فرام اپیلنگ دا پیپل، امن سے رہیے، کوئی جلسہ جلوس مت نکالیے، اور لوگوں کو تلقین کی کہ ہمیں پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ حکم ہے، ہدایت ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کر لیجیے۔ یہ خطبہ دینے کے بعد جب میں ممبر سے نیچے اترا، میں محراب کی طرف چلا گیا۔ ابھی I was about to collect the خطبہ in Arabic، کیونکہ عربی خطبہ پڑھنا لازمی ہوتا ہے، اور عربی خطبہ پڑھنے سے پہلے مؤذن کو اذان دینا پڑتی ہے۔ اس میں کافی 8 یا 10 منٹ کا وقفہ تھا۔ ایک شخص جس کا نام ہے بلال شاہ، وہ اوقاف نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے، درگاہ میں اس کی پوسٹنگ کی ہے ایز نائب امام۔ یہ میرے پاس آیا، اس کے ساتھ 3 لوگ تھے، میں نہیں جانتا۔ بلال نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بندہ آیا ہے، اس نے اپنے مائنڈ کو تیار کیا ہے، وہ کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا ہے یہاں پر۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے، آئی ایم رننگ شارٹ آف ٹائم، تو اس کو ڈیفر کر لیجئے۔ لیکن اس کے ساتھ جو لوگ تھے جن کو میں نہیں جانتا تھا، اس نے چلایا وہاں پر، اس نے کہا کہ ہم جامعہ مسجد گئے تھے یہ کلمہ اس کو پڑھانے کے لیے، کلمہ پڑھانے کے لیے، لیکن وہ مقفل تھا، وہ لاک تھا، ہم وہاں پر ایسا کام نہیں کر سکے، لہذا اس کا شوق ہے کہ میں درگاہ میں آ جاؤں اور یہاں پر لوگوں کا اجتماع ہے، ان کے سامنے جو ہے میں یہاں پر یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کو کلمہ شہادت پڑھائیے، 2 منٹ کا مسئلہ ہے۔ اب مجھے بتائیے بحیثیت امام کے، میں امام ہوں، میں کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں، مجھے اپنے فرائض کا پتہ ہے کہ امام کی ڈیوٹی کیا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے مجھے کلمہ شہادت پڑھائیے، میں نے کہا اچھا۔ اب یہ سارا جو ہے یہ سنا وہاں پر محراب میں بیٹھے تھے، تقریباً 30 کے قریب لوگ بیٹھے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ ایک تو مجاور تھے درگاہ کے، 2 مجاور، اس کے علاوہ مؤذن وہیں پر تھا، اس کے علاوہ وہاں پر پولیس پرسنل تھے، اس کے علاوہ اوقاف کے ملازم تھے، which includes the local administrator Mr. خورشید وانی، he was there، یہ سب لوگ وہاں پر تھے۔ میں جب اس بندے نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی، میں کھڑا ہوا، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ بحیثیت امام کے مجھے کلمہ شہادت پڑھانا چاہیے۔ کلمہ پڑھانے سے پہلے میں نے اس کو نام پوچھا، اس کا نام کیا؟ اس نے کہا سندیپ نام ہے میرا۔ کہاں سے ہو؟ کہاں ہریانہ سے، یہ پتہ نہیں کیا کون سی جگہ ہے، مجھے یاد ہی نہیں۔
اس کے بعد میں نے اس سے متعدد طور سوالات کی. میں نے کہا مجھے بتائیے کیا آپ کو کوئی کورشن تو نہیں ہے, کوئی جبر تو نہیں ہے, کسی نے انٹیمیڈیٹ تو نہیں کیا ہے, کسی نے لیور تو نہیں کیا ہے, کوئی پریشر تو نہیں ہے. ریپیٹڈلی میں نے اس کو سوالات کیے, چونکہ پبلک ایز سسٹم لگا ہوا تھا, لوگ یہ سب سن رہے تھے. جب اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا ہوں, جب اس نے یہ کہا تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور انہوں نے نعرے تکبیر کہا, نعرے رسالت کہا. بس یہ 2 نعرے انہوں نے کیے. میں نے کلمہ شہادت پڑھا, نماز ہو گئی, یہ خطبہ ہوا, نماز ہو گئی, سب لوگ چلے گئے. اس کے بعد آئی ریسیوڈ اے نوٹس فرام وقف. وہ نوٹس میرے پاس ہے. اف یو وانٹ آئی کین ریڈ اٹ آؤٹ فار یو. یہ دیکھیے. Notes reads, in view of the allegations against Dr. Kamal Farooqi, Imam Khatib of Azhar Sharif Hazratbal, for presiding over forcible conversion, kindly, forcible conversion during Friday prayers at Azhar Sharif Hazratbal on 5th April 2024, an emergency meeting was convened at the Central Waqf Office, Sanwar, on 8th April to discuss the incident and determine the future course of action. اس کے بعد پیرا ہے. During the meeting, all leading Imam و Khatibs of the board unanimously concluded that this incident has caused confusion and chaos among the general public and has the potential to disturb public harmony. Additionally, it was noted that due process was not followed during the conversion and that both Islamic law and government regulations were not followed. It was also agreed that a committee should be formed to inquire into the matter. Furthermore, they deemed it improper for Dr. Kamal Farooqi to retain the position of Imam Khatib until the conclusion of the inquiry. Accordingly, in light of this, sanction is hereby accorded to the constitution of an inquiry committee comprising the following to inquire into the said matter. Number 1, Sayyid Muhammad Hussain, Honorable Board Member, J&K Chairman. Dr. Ghulam Nabi Halim, Honorable Board Member, J&K Member. Muhammad Yasin Khan, Imam Khatib, Sayyid Karam Shah Sahib, Karan Nagar, Srinagar. Further, Dr. Kamal Farooqi is relieved from the duties of Imam Khatib Azhar Sharif Hazratbal till completion of the inquiry or till further orders. The committee shall examine the matter and furnish the factual report within a period of 7 days from the date of issuance of this order.